ایمان کے بابا کو کافر کہے کیا جب چیز ہے یہ مسلمان اہل ایمان مسلمان کو کیا کہے ان کو اللہ سمجھے یا اس کا نبی ان کے بابا کو کافر جو سمجھے کوئی اس سے ملتے کا خود کا بیٹا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور بلکہ تمام اسلام کے فرقے اس بات پر متفق ہیں اور ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی جو نصرت ہے وہ تمام کتب میں جو ہے وہ آشکار ہے اور سب اس کے قائل ہیں، اور اپنی آخری سانس تک جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے یتیم عبداللہ کی پشت پناہی کی۔ 8 سال کے تھے رسول خدا ختمی مرتبت کے جب ان کے سر سے ان کے دادا اور ان کے جد جناب عبد المطلب کا سایہ اٹھ گیا، اور جناب عبد المطلب کی نصیحت اور وصیت کے مطابق یتیم عبداللہ کی پرورش جو ہے وہ جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں آئی، اور جب سے لے کر اپنی آخری سانس تک اس بات پر سب متفق ہیں کہ ابو طالب کا کردار نصرت اسلام سے خالی نظر نہیں آتا، اور ہر موقع پر چاہے جو ہے وہ مشرکین مکہ کا سامنا ہو، کفار مکہ کے سامنے جو ہے وہ نبرد آزمائی ہو، یا جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے زحمتوں اور مشقتوں سے بچانے کے لیے یتیم عبداللہ کی پشت پناہی کرتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن جب مخالفین کو کچھ نہیں ملا تو ایک اعتراض اٹھایا کہ یہ نصرت اسلام اور نصرت رسول ختمی مرتبت جو تھی جناب ابو طالب کی جانب سے، یہ فقط اور فقط قرابت داری کی بنا پر تھی، چونکہ جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام چچا تھے رسول خدا کے، اسی سبب سے یہ جو جذبہ الفت اور جذبہ قرابت جو تھا اس بنا پر فقط اور فقط جو ہے وہ رسول ختمی مرتبت کی نصرت کی گئی، اور کردار ابو طالب ہمیشہ پیش رہا حفاظت رسالت میں۔ اس شبہے کا جواب دینے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں ذکر کرنا ہے اس میں سے جو ہے وہ علماء اخلاق، وہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ علماء اخلاق اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی کسی دوسرے انسان کی نسبت جو اس کی ہمدردی ہوتی ہے وہ 6 اسباب سے خالی نہیں ہوتی، اور علماء اخلاق اس کو عواطف کا نام دیتے ہیں، اور یہ 6 اسباب کیا ہیں کہ صاحب کتاب افاظت القدسیہ لکھتے ہیں کہ یہ 6 اسباب، جن میں سے عاطفہ قرابت ہے، عاطفہ زوجیت ہے، عاطفہ محبت ہے، عاطفہ وطنیت ہے، اور عاطفہ انسانیت ہے، اور آخری عاطفہ مذہبیت ہے۔ اور پھر صاحب کتاب افاظت القدسیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان 6 اسباب میں سے، ان 6 عواطف میں سے اگر کسی کا آمنا سامنا ہو جائے تو عاطفہ مذہب باقی اسباب پر جو ہے وہ باقی عواطف پر غالب رہتا ہے، جس کی شاہد کے طور پہ جو ہے وہ اپنی بات کی شاہد پر وہ پیش کرتے ہیں کچھ معروضات کہ جناب ابراہیم کا قصہ آپ دیکھ لیں، چونکہ چچا تھے، اور لیکن جب وہ رخ پھیر لیا حق سے تو ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، اور عاطفہ مذہب جو ہے غالب آ گیا۔ جناب نوح کی بیویاں ہو گئیں، نوح کی بیوی ہو گئی، جناب لوط کی بیوی ہو گئی، اسی طریقے سے جو ہے وہ جناب نوح کے فرزند تھے ان کا بھی حال آپ کے سامنے ہے، چونکہ آپس میں قرابت تھی، عاطفہ قرابت موجود تھا، لیکن جہاں عاطفہ مذہب کا سامنا ہوا تو عاطفہ مذہب غالب رہا، اور جو ہے وہ اس نے سامنے والے جذبے کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا۔ تو یہ چیز تو مسلم ہے، اور دوسری چیز یہ کہ عرب میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ اس کے بالعکس ملتا ہے، برعکس ہمارے پاس موجود ہے کہ عرب اپنے عقیدے کے معاملے میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، نہ ہی کسی قریبی رشتہ دار سے، نہ ہی کسی عزیز سے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی جو ہے وہ نصرت اور مدد کرنا اور کردار ابو طالب کا جو ہے یتیم عبداللہ کی پشت پناہی کرنا صرف قرابت داری کی بنا پر تھا، تو ہمارا پھر آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو ایک چچا نظر آتا ہے، دوسرا چچا نظر نہیں آتا،
کہ جس کے لیے قرآن میں جس کی مذمت میں قرآن میں جو ہے وہ آیت بھی نازل ہوئی سورہ تبت یدا، کہ آپ کو ابو لہب نظر نہیں آتے، وہاں آپ کیا بولیں گے؟ بقول آپ کے کہ قرابت داری کی بنا پر تھی، تو ایک چچا نے تو قرابت داری نبھائی، لیکن دوسرا جو چچا تھا وہ ہمیشہ رسول خدا کو جو ہے وہ ایذا پہنچانے میں لگا رہا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حتیٰ کہ جو ہے وہ ان کی مذمت میں جو ہے وہ آیت بھی قرآن میں پروردگار عالم نے نازل کی۔ دوسری چیز یہ کہ چلے ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ یہ نصرت، یہ مدد اور یہ پشت پناہی جو ہے فقط اور فقط قرابت کا نتیجہ تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ کی بات مانی جائے تو آئیے اور اپنی اور ہماری کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ شیب ابی طالب میں جب رسول خدا کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا تو کتب میں موجود ہے کہ اکثر اوقات رات کو بستر رسالت پر جو سوتے تھے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند ہوا کرتے تھے، اور اکثر طور پر جناب علی علیہ السلام کو جناب ابو طالب نے بستر رسالت پر سلایا، تاکہ اگر رات کو حملہ بھی ہو مشرکین اور کفار کی جانب سے تو میرے بیٹے کی جان جائے لیکن میرے بھتیجے کی جان جو ہے وہ بچ جائے اور میرا بھتیجا محفوظ رہے۔ تو اب آپ سے ہمارا سوال ہے اور ان لوگوں سے سوال ہے کہ جو قرابت داری کی عنق لگا کر اس محسن اسلام کے پیکر اقدس کو دیکھتے ہیں اور جانچتے ہیں کردار ابو طالب کو، کہ ذرا بتائیے کہ کیا بھتیجا زیادہ قریب ہوا کرتا ہے یا سگا خونی بیٹا زیادہ قریب ہوا کرتا ہے؟ امید ہے ہماری بات ہم ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے تک واضح ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔